اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واصحابہ وانصارہ واجدادہ۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے پروگرام دا مورل لیسنز آف کربلا ان ماڈرن ٹائمز میں، جہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے جو عظیم قربانی دی اس کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ شہید کا خون بہت عظیم ہے اور جتنا ثواب اس کے اس خون پر گریا کرنے کا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ثواب اس کے اس خون کے مقصد کو سمجھنے کا اور اسے اپنے کردار میں اتارنے کا ہے۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے عالی جناب مولانا کمال الدین اکبر صاحب موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کے شکر گزار ہیں آغا کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور علم ہمارے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت ہے سب جو آپ ہم جیسے جاہلوں سے بھی سن لیتے ہیں۔ جی بات فرمائیے۔ آپ کی خاکساری ہے، جزاک اللہ۔ آغا، اگر میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں، آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت آسان ہے کسی کے بھی کردار کو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کے تحت ایک منفی امیج بنا کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی امیج تیار کر دینا جو بالکل برعکس ہے اس کے کردار سے۔ تو کربلا سے ہم امام حسین علیہ السلام کے سائیکولوجیکل وارفیئر کے خلاف اپنا مورال ہائی کیسے رکھا جائے، اپنی امیدیں، اپنی مینٹالٹی کو کیسے سٹیبل رکھا جائے اس ڈس انفارمیشن کے ایرا میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا عراق کے خلاف پچھلے کچھ سالوں میں کریٹ کیا گیا کہ ٹیررزم ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، اور بہت سالوں بعد دیکھا گیا کہ یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی تمام جو ایک وارفیئر کریٹ کیا جاتا ہے اس میں ہم اپنا مورال کیسے ہائی رکھیں، امام حسین سے کیسے سبق لیں؟ دیکھیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ذریعے بدل گئے ہیں۔ جی، پہلے بھی یہ سب ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، الگ الگ طریقے سے یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے پہلی تحریک یہ کی گئی کہ حدیثیں جمع نہیں کرو، جی، یعنی تقریباً آپ جو صحیح بخاری جو بخاری شریف کہلاتی ہے یہ 100 سال بعد کی ہے، اور اس میں الف نے بے سے کہو، بے نے تے سے کہو، تے نے جیم سے کہا، جو رجال کہلاتے ہیں سب، اور 4-5 کے بعد پھر رسول اللہ نے کیا کہا۔ تو اگر وہ اسی وقت کلیکٹ ہو گئی ہوتی حدیثیں رسول اللہ کی، اچھا اب میں کبھی کبھی میں عجیب بات سوچتا ہوں، ہم کہتے ہیں سارا زور اس پر ہے، 187 طریقوں سے آئی ہے کہ تمہارے درمیان میں 2 وزنی چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک قرآن ایک میری اطاعت، اس پہ بات نہیں کرنا ہے۔ اس کے جواب میں ایک حدیث بہت بعد میں کریٹ ہوئی کہ قرآن اور سنت، تو سنت اکٹھا کر لینی چاہیے تھی، قرآن تو موجود تھا۔ جب قرآن جمع کرنے کی کوشش کی گئی تو سنت کو جمع کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ نہیں اس کا مطلب۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے شروع میں تو جاننے والے تھے، اصحاب پیغمبر انتقال کرتے چلے گئے، وہ دور دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ وہ اس کے بعد اب جو زمانہ آیا تو پھر کم لوگ رہ گئے، جنہوں نے اصحاب کو دیکھا تھا وہ رہ گئے۔ اب گورنمنٹ جو موجود تھی اس کو مثلاً سب اچھائیاں دکھنے لگیں کہ اگر پیسہ ہو کیسے لوگوں کو خریدا جائے۔ مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کے، میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل موجود ہیں، نہ جانے جتنی حدیثیں حضرت علی کے لیے اتنی کسی کی شان میں نہیں ہے، اہل سنت بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ ہاں، امام علیہ السلام جنگ صفین میں جب گئے تو رسول اللہ کی ایک حدیث لوگوں نے بہت اس کو بہت آیا ہے کہ عمار، جناب عمار کو کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو جنگ صفین میں پورا زور اس بات پر ہے کہ چونکہ آپ حضرت علی کی طرف سے گئے تھے اور آپ کو امیر شام کی فوج نے قتل کیا تو اس لیے وہ باغی تھے، یہ پورا ہے۔ ہم کہیں اتنی حدیثیں جو حضرت علی کے فضائل میں تھیں، جو آپ کو ہر وقت حق پر ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، ان پر کوئی توجہ نہیں ہوئی۔ یعنی اتنا اینٹی پروپیگنڈا کیا گیا ہر مسجد سے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی مسجد سے خطبہ جمعہ میں حضرت علی کے اوپر سب کیا گیا، برا بھلا کہنا، یعنی لعن کرنا، اب ہم کہہ دیں نقل کفر نباشد، کہ جناب ام سلمہ نے وہاں سے چیخ کے کہا، اپنے حجرے سے سامنے ہی تھا، کہ یہ تم کیوں رسول اللہ کو سب کر رہے ہو؟
اللہ تو انہوں نے کہا، وہی موصوف نے جو کر رہے تھے، جو اس وقت کے حاکم تھے، انہوں نے یہ کہا امیر شام نے کہ ہم نے تو رسول اللہ کو کچھ نہیں کہا. کہا تم نے نہیں سنی یہ حدیث کہ جس نے علی کو معاذ اللہ گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو تم نے علی کو کہا تو رسول اللہ ہی کو تو سب کیا. تو مقصد یہ ایسا اینٹی، اتنی حدیثوں کے باوجود پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ تھا، یعنی یہ آپ نے کہیے کہ اس زمانے میں پروپیگنڈا نہیں تھا، تو یہ اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا. اور اسی لیے امام یہ جو اہل بیت علیہم السلام تھے وہ پراپر ٹائم، ان کے یہاں ایک وہ جوش ہوتا ہے مگر ہوش کا پابند ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور کھڑے ہو گئے. بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک طریقے سے بغاوت کی اور یعنی مطلب کھڑے ہو گئے، چلیے رائٹ کھڑے ہو گئے، فتح مکہ جہاں مکہ میں انہوں نے قبضہ کر لیا، کئی سال قابض رہے، حکومت چلائی حجاز میں، لیکن آخر کار میں قتل کر دیے گئے اور کوئی اثر نہیں چھوڑ پائے. صحیح. یعنی میں آپ سے کہوں کہ اگر تمام مسلمانوں سے پوچھا جائے تو زیادہ سے زیادہ شاید یہ جانتے ہو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جناب زبیر کے بیٹے تھے، جناب ام المومنین عائشہ کے بھانجے تھے، اتنے ہی جانتے ہوں گے، اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوگا کیا کیا انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کبھی کبھی خالی کام صحیح ہونا شرط نہیں ہوتا، اس کا اثر کب تک نہیں، صحیح کام صحیح وقت کے اوپر صحیح جگہ پر ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے، پراپر ٹائم. بچے ہمارے اگر سن رہے ہوں گے، اب کرکٹ میں خالی بیٹ چلا دینا تھوڑی ہوتا ہے، جو بال آ رہی ہے اگر پراپر نہیں اس کو ٹچ کیا گیا تو آدمی آؤٹ ہوگا بھی، کیچ ہو جائے گا. تو یہ کتنی تحریکیں جو حق کے لیے چلیں، جماعت توابین کھڑی ہوئی اور جناب مختار کی تحریک انتقام خون حسین کی، وہ اثر نہیں ڈال پائی جو امام حسین نے ڈالا. تو ہے نا، تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین نے اس رخ کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، صرف اس لیے نہیں، ان کی ایک بنیاد تھی. بنیاد یہ تھی جو قرآن کی بنیاد تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو رسول دے دیں وہ لے لو. یعنی یہ ان کی بنیاد تھی. جو کچھ ہے وہ اللہ کا خوف ہو سکتا ہے، اللہ کا دین ہو سکتا ہے. وہی ہمارے یہاں بہت سے لیڈر اتنی اونچی اونچی باتیں، ہر ملک کا حال یہی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت میں وہ ایسی باتیں کرتے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ تو پیس لونگ کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح ہے نا. اور بعد میں نامینیٹ کیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ پیس لونگ نہیں. لیکن اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پیس لونگ ہیں، کتنا وہ ہے، ان کے مورلز کیا ہیں. ان کا دین والے یا دین کے اصلی حقدار جو ہیں، اصلی رہنما جو ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جو بات وہ کہتے ہیں وہ صرف ظاہر نہیں ہوتی، ان کا باطن جو ہوتا ہے، ان کا انر سیلف جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس پروپیگنڈے کا کلائمیکس جو تھا وہ یزید تھا. پہلے پورا پروپیگنڈا کیا گیا اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد یزید کو نامینیٹ بھی کر دیا گیا، حاکم نے نامینیٹ کیا، یہ ہوا وہی پہلے انہی کو قبول کر لیا گیا، یہی بہت بڑی بات تھی. وہ کر دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے جاتے جاتے سن 50 ہجری میں امام حسن کی صلح ہے اور 60 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا ہے، خلافت مل گئی. یعنی رجب میں اس نے بیعت مانگی ہے تو سن 60 ہجری کا مہینہ رہا ہوگا. تو خیر وہ رجب میں تو اچھا بہت سے لوگوں کو بڑے کنفیوژن اس معاملے میں بھی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر شام کا انتقال ہوا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے کنڈے جو ہیں 22 رجب کو ہوتے ہیں. وہ جو بہت بڑا آتھر ہے، لبنانی آتھر ہے، مورخ ہے، عمر ابو النصر، اس نے لکھا ہے 17 رجب کو ان کا انتقال ہوا. اور یہ عقلی دلیل کے اعتبار سے جو کہتا چلوں، کیونکہ اگر 22 رجب کو ان کا انتقال ہو، یزید شکار پر گیا ہوا ہے، ابا تڑپ رہے ہیں، وہ شکار کھیل رہا ہے. خیر جتنی محبت کرتا تھا دین سے اتنی اپنے باپ سے بھی کرتا. بالکل صحیح. وہ آیا، اب اس کے بعد جب وہ تخت پر بیٹھا تو 23 تو ہو ہی چکی ہوگی دفن و یہ سب میں. اب 23 کو اس کی بیعت ہوئی اور وہ ہوا تو اس نے چلیے بہت ارلی خط لکھ دیا. یہ خط شام سے مدینے آئے گا. مدینے میں ولید کو بھی ڈر لگ رہا تھا، اس نے مروان جس سے اس کی لڑائی بھی تھی اس کو بلایا ہے. اس کے بعد اس سے مشورہ کیا تھا، امام حسین کو بلایا. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 28 رجب کو امام حسین سفر کر دیں وہاں سے، اتنا ٹائم ہونا چاہیے. یعنی وہ لاجیکلی جو باتیں بلا وجہ مشہور ہو جاتی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. یہ آج کا پروپیگنڈا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس میں اپنا مورال ہائی رکھا کیسے جائے، امام حسین کیا سبب. ہاں مطلب حضرت نے اپنے حساب سے یہ کیا کہ انہوں نے، یعنی اگر آپ اللہ کے
پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر، رسول پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ اور رسول کرتے ہیں۔ وہ جوشم علی آبادی نے کہا ہے کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، یعنی ثبات قدم آپ کا جو ہے وہ ابد آشنا ہے، ابد تک ملا ہوا ہے، یعنی جنت تو نت سب ہو گئی، اس کے بعد تک ہے۔ کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، جو بڑے بڑے سمجھدار وزڈم والے ہیں، یعنی درون پردے صد رنگ کائنات، یہ جو یونیورس ہے اس کے ایک کار ساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات۔ امام حسین نے کھینچا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف۔ تو اب توحید کی طرف اس طرح کھینچا کہ سب متوجہ ہو جائیں۔ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یعنی اللہ کی جوش نے تو مان لیا کہ آپ اکیلا اشارہ ہیں۔ اور میں بھی رسول اللہ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل امام حسین کو اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ایسا بالغ نظر، ایسا سمجھدار آدمی اگر امام حسین اور ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو ایسی یعنی جو ہم کہیں درڑھتا پامردی سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ آپ کا کھڑا ہو جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر آپ کو پورا یقین تھا۔ اب بتائیے وہ ظہر کی نماز جس طرح سے ہوئی، ہم سوتے تو ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تو نماز سب کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ لاشیں اٹھا رہا ہو ایک آدمی یہ، لیکن نماز پڑھے اور سب کے سامنے پڑھے اور تیر کھا رہا ہو اپنے دو ناصروں کو تو اسے اللہ پر اتنی یقین ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی، ان کی اسٹریٹجی انہیں بنانا نہیں تھی، وہ تو اسٹریٹجی یہی تھی کہ اللہ اور جو یقین ہے اسی کے سہارے ان کو آگے بڑھنا تھا کہ وہ کرنا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا وہ جوش نہیں، جو سب سے بڑی بات خرابی ہوتی ہے جوش میں ہوش کھو دیتا ہے اور اسی میں اپنا نقصان کر جاتا ہے کہ بہت سی تحریکیں شروع ہوتی ہیں، جوش میں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو پاتا، خالی آپ تو ہوش کے پابند رہیں، جوش رہے مگر ہوش کے پیچھے چلے، آگے نہیں جائے۔ تو یہ امام حسین کی اصل اسٹریٹجی تھی کہ آپ دیکھیے مدینے سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ مدینے میں لڑنے لگے ہوں کہ کیسے مجھ سے بیعت مانگ لی گئی، تیری مجال ہے، یعنی آپ نے کوآپریٹ بھی نہیں کیا بیعت کر کے یزید کی اتھارٹی کو۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے میری ساری آدمیوں کی بیعتیں بیکار ہیں میرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مانگ رہا تھا، لیکن آپ نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، یہ تو کہا کہ ہم جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے، تو مطلب مثلی والی بات کہی۔ تو خیر اس کے بعد آپ مکے آ گئے، ابھی بھی کوئی لڑائی کا معاملہ نہیں، کوئی ہتھیار بھی نہیں جمع کیے، لوگوں نے آپ کو خط لکھے، آپ نے نہیں کہا کہ آ جاؤ میری مدد کرو، بلایا ہو۔ اچھا اگر مکے میں آپ کو یہ خطرہ نہ پیدا ہو جاتا کہ آپ کو لوگ قتل کر دیں گے، بھیڑ میں تو کوئی کسی کو مار دے، اب جب مسجد کوفہ میں حضرت علی کے سر پر ضربت لگ سکتی ہے تو اس کو کیا کر سکتا ہے، ایک حادثہ بن کے رہ جاتا، واقع کربلا نہ ہوتا، ایک حادثہ ہوتا ہے امام حسین کی شہادت۔ تو اس لیے آپ نے سفر کیا، یعنی اب آپ کی اسٹریٹجی یہ کہ آپ باطل کا یا ستیہ کا شکار بھی نہیں ہوں گے اور یہ کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے، یہ آپ کی اصل اسٹریٹجی۔ ہاں اصل اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچیں گے تو جگہ کا انتخاب آپ کے پاس ہوگا، اب کہاں پر شہادت ہوگی، کب ہوگی، کس وقت ہوگی، یہ سارے اختیارات آپ نے، کہ دنیا وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کو گھسیٹ کے لے آئے، کون ان کو کھینچ کے لے جا سکتا تھا، لیکن یہ پلان پورا امام حسین کا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں جو بیسٹ وے آف شہادت تھا، بیسٹ ٹائم آف شہادت تھا، بیسٹ پلیس آف شہادت تھا، کیونکہ کربلا ایک گزرگاہ تھی جس سے ٹریڈرز جایا کرتے تھے، بڑھتے تھے، اور یہی شام والوں کی اور ابن زیاد کی شکست کا سامان ہو گیا۔ اگر وہ مکے میں مار لیتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کوئی جانتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، پتہ نہیں کتنے دن لاش ٹنگی رہی مکے میں، یعنی سب برا ہوا۔ ہم کہتے ہیں، ہم اس کو بہت برا کہتے ہیں، لعنت بھی بیچتے ہیں کہ کسی مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کرنا یا کسی انسان کی لاش کی بے حرمتی کرنا، کہ ہماری رسول اللہ نے تو بدر میں جو لوگ قتل ہوئے تھے سب کو دفن کروا دیا تھا، احد میں جو لاشیں پڑی تھیں ان کو دفن کروا دیا تھا۔ طریقہ یعنی ہیومن بینگ ہے تو وہ تو کر دیا تھا، یہ تو طریقہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام کی اسٹریٹجی توحید اور رسالت اور اس پر مکمل یقین پر بیس تھی، اور آپ کا جو جوش ہے
جی وہ ہوش کا پابند تھا. بہت عمدہ. یہ ہم کو بھی رکھنا چاہیے ہر جگہ. ہونا چاہیے. یعنی حق انسان کی سب سے بڑی طاقت. بالکل. یعنی وہ یہ نہیں کہ زبردست ہم کتنا بھی بڑا پروپیگنڈا ہو. ہم سوال یہ ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں سچ بولنا چاہیے, ایمانداری کرنی چاہیے, اور یہ کرنا چاہیے ہم خود بے ایمان اور کرپٹ ہوں خدا نخواستہ. تو اب آپ بتائیے کیا پوزیشن ہے ہماری. تو اثر بھی نہیں چھوڑیں گے اور پھر خود ہم اپنے آپ ہی سے گویا بیٹرے کر رہے ہیں. جی جی بے شک. اگر امام حسین علیہ السلام کی اسٹریٹجی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ پورا پلان امام حسین کا تھا, اور بہترین ایسا پلان تھا کہ کہیں سے بھی کوئی چوک اس میں نظر نہیں آتی ہے. لیکن اس میں ایک بہت اچھی لیڈرشپ بھی امام حسین نے دکھائی ہے. یہ نہیں کیا کہ ہم امام ہیں, ہمیں سارا علم ہے تو سب کچھ ہمارے حساب سے ہوگا. ایک بہت خوبصورت مثال امام حسین علیہ السلام نے کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ کی بھی کربلا میں دکھائی ہے. اس سے ہم ماڈرن ڈیموکریٹک پروسیسز کے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ شاید جتنے بھی ماڈرن ڈیموکریٹک لوگ ہوتے ہیں ان کی کل ایک بات یہ ہوتی میں الیکشن جیت جاؤں, میں حکومت کروں, ساری دنیا غرق ہو جائے. اب جو اللہ کے مخلص بندے وہ تو یہ نہیں کر سکتے, نہ رسول اللہ کر سکتے تھے, نہ ان کے جو صحیح جانشین ہیں وہ اس کام کو کر سکتے تھے. تو یہ بات تھی. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو حق سے آشنا رکھا, بات صحیح کیا ہے یہ نہیں. اسی لیے آپ کے راستے کے بہت سے خطبات ہیں جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. پھر لوگوں نے کہا نہیں جائیے, وہاں آپ قتل کر دیے جائیں گے. حضرت نے فرمایا اگر میں جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے کھینچ کے نکالیں گے اور قتل کر دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو خلیفہ دوم کے فرزند تھے مکے میں, وہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ہے اور کوفے والے ایسا کریں گے ویسا. اچھا کوفے والے کا سب جگہ, میں تو کہتا ہوں کوفے کو بلا وجہ لوگ بدنام کرتے ہیں. سوال یہ مکے نے کیا کیا؟ صحیح, بالکل صحیح. کتنے آدمی مکے سے آئے, کتنے آدمی مدینے سے آئے, کتنے آدمی شام سے آئے. امام حسین کی تو نصرت. مکہ اور کوفہ تو پھر دور تھا, مدینے سے جب امام حسین نکل رہے تھے تب کس نے روک لیا؟ کتنے لوگ مدینے نے تو بچپن دیکھا تھا امام حسین کا. آپ نہیں جائیے, ہم کہتے تو بالکل کم از کم کہتے, وہی تاریخ میں وہ نہیں تھا. اچھا آپ مدینے کی جیسے آپ نے بات کہی تو میرا ذہن ادھر چلا گیا. آپ بتائیے اسی آپ کے بامبے میں یا دوسرے شہروں میں اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو اور اس کے جنازے پر خالی ایک کنکری مار دیجیے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا بات کہی, ہنگامہ ہو جائے گا. امام حسن کے جنازے پر باقاعدہ تیر برسائے گئے اور کچھ تیر اندر تک آپ کے جسم مطہر پر لگ گئے جن کو بعد میں نکالا گیا. تو وہ کہاں گیا وہ مدینہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا اور یہ تھا. چلیے وہ اور پرانی بات ہو گئی کہ جناب فاطمہ گریہ کر رہی, تو لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں ایک آدھ رسول اللہ کی جو سب سے زیادہ شہیدی خاتون ہے, سب سے مردوں عورتوں سب میں آپ پیغمبر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. رخصت ہو گئے پیغمبر, ہم کہہ رہے کچھ نہیں, آپ کے کاز میں نہ بھی شریک جا کے بیٹھ تو جائیں کہ وہ رسول اللہ کو رو رہی, وہ اپنے 2 بچوں کو لیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, اور اگر پیڑ کے نیچے بیٹھ جائیں تو آپ نے ترکیب یہ سوچی پیڑ کاٹ دو. یعنی آپ یہ بتائیے تو مدینے کا تو کوئی ایٹیچیوڈ کوئی وفاداری تو نہیں دیکھی. کیوں بے وفا کہا؟ ہاں بالکل نہیں. اچھا اور کوفہ جو تھا حضرت دوسرے خلیفہ کے وقت کی فوجی چھاؤنی تھی. کوفہ وہ تھا جس نے بیعت کی تھی اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانا تھا اور چوتھا خلیفہ مان کے آپ کا ساتھ دیا تھا جنگ جمل میں. تو یعنی کوفہ وہ تھا. لیکن ایک بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی سختی میں آتا ہے, جیسے جناب مسلم ابن عقیل کو اچانک اٹھے آپ, اتفاق سے ایسے حالات پیدا ہو گئے. تو جب اٹھے کوفے میں اور انہوں نے اپنا نعرہ دیا جو ان کا نعرہ تھا یعنی کانفیڈینشیل کہ جب ہم کہیں گے یا لسارات الحسین, کچھ اس طرح کا نعرہ تھا. تو سب لوگ نکل آئے, تو چند 100 آدمی نکل آئے. خیر لڑائی ہو رہی تھی, عورتیں اور بچے آتے تھے کہ ابا چلو سب گھر گرا دیا جائے گا. اب آج بھی ہوگا. اب کیا سمجھتی ہیں پولیس آ جائے اور ابھی فائرنگ شروع کر دے, خدا نخواستہ جلوس میں سب لوگ کھڑے رہیں گے, مطلب کئی آدمی کھڑے رہیں گے, لوگ چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا, میجورٹی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جب طاقت کے مقابلے میں آتی ہے تو پھر وہ ہوتی ہے, اس میں محبت ہوتی ہے, مگر وہ محبت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو اسٹینڈ کروا سکے. بہت اچھی بات نا. تو اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ جانتے تھے, تو یعنی نہ مدینے سے کوئی آپ کو, نہ مکے سے, نہ ادھر سے, نہ ادھر سے. جب خواتین کے لیے کہا کہ ان کو نہ لے جائیے, تب بھی امام حسین نے یہ کہا کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ ان کو قیدی دیکھے.
تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا، آپ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، مگر تو اس کا مطلب ہے سب سوچ سمجھ کے لے گئے تھے. اچھا جن کو لے گئے تھے ان کو بھی وہ نہیں رکھا تھا کہ مس انفارم نہیں رکھا تھا. جو لوگ سب سے یعنی آخر تک جو آپ دیکھتی ہیں کہ شب آئی ہے، جب رات میں شب عاشور آئی ہے تو آپ نے کہا پھر سے چراغ گل کیا، کہا بیعت اٹھائے دیتا ہوں، میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ لو چلے جاؤ، ہاں یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، ان کو میرا سر مل جائے گا. تم جون جیسا غلام، اس سے کہا کہ تم کیوں ہمارے لیے جان دے رہے ہو. یعنی یہ تو وہ جو کلیکٹیو آپ نے بات کہی کہ کلیکٹیو اپروچ ڈیسیژن میکنگ، آج کوئی حکومت جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جہاں کی بھی حکومت ہو سچ بول کے دکھائے الیکشن جیت لے تو میں جانتا ہوں نہیں کر سکتا. ٹرمپ اس کے ساتھ پورا میڈیا لگا رہا ہوگا، پیسے ہی اسی لیے دیکھیے کہ اصل حکومت اس کی نہیں ہوتی جو حکومت کر رہا ہوتا ہے. جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو جن کے فنڈز ہوتے ہیں وہ میڈیا خریدتے ہیں. اس وقت بھی یہی تھا. قاضی شرح جو تھے وہاں کے قاضی تھے اور خلیفہ دوم کے زمانے سے قاضی تھے. ان کے لیے مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا. قاضی شرح صحابی تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ امام حسین کون ہے، قاضی شرح نے دیا تھا. مغیرہ ابن شعبہ صحابی رسول تھے جنہوں نے یزید کی خلافت کا مشورہ دیا تھا. تو اب یہ سب لوگ جو تھے، اب یہ سمجھیے نا کہ پیسے، انہیں پوچھا بھی ہے امیر شام نے، ان کا لڑکا آیا تھا کئی لوگوں کو لے کر کے پوچھا کہ ان کا ایمان کتنے میں خریدا اپنے پولیٹیکل، تو اس نے کہا 70,000 درہم میں. کا بہت سستا بیچ دیا انہوں نے، یعنی وہ اس سے زیادہ دینے کو تیار تھا کہ وہاں سے یزید کی بیعت کر لی جائے، یہ آ رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ لوگ ہٹ گئے، یہ نہیں. کوفہ وہ رائٹ پلیس تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو سکتے تھے اور آپ وہاں کھڑے ہوئے اور آپ کو معلوم تھا کہ جاگے گا یہ، جب میرے خون کی چھینٹیں پڑیں گی اور ان حالات کو دیکھے گا تو اس کے اندر بیداری پیدا ہوگی. وہ تو ان کو معلوم تھا میں مر جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا تو مر جاؤں، لیکن جب میں مر جاؤں، میں شہید ہو جاؤں تو شہادت رائے گا نہ ہو. جو رسول اللہ نے کہا تھا نا حسین منی وانا من حسین، تو وہ انا من حسین میں دکھا دوں کہ کیسے دین زندہ ہو گیا. اچھا اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا چلوں، آپ غور کیجئے کہ جتنی بھی یعنی ایسی بدعتیں ہیں جو داخل ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارا تو بھائی میسیج ون کا میسیج آف ہیومینٹی ہے تو ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ تلاش کر لیجئے. وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، ٹرانسلیشن اس کا علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے، تاریخ الخلفاء. اور تاریخ الخلفاء اردو میں ٹرانسلیشن ہماری لائبریری میں تھا بھی، الہ آباد یونیورسٹی میں ہم نے لی تھی، پڑھی تھی. تو اس میں بہت سے لوگ، یعنی ہر خلیفہ، پہلے 4 خلیفہ، پھر امام حسن جتنے دن خلیفہ رہے، پھر امیر شام، پھر یزید، یعنی انہوں نے یہ جو حاکم تھا وہی خلیفہ ہے. تو سب کی اولیات لکھی ہیں کہ انہوں نے کون سی چیز جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ شامل کی. اچھا ہاں، آپ جتنی دیکھیے اولیات ہیں شامل ہوئی ہیں وہ سب امام حسین سے پہلے ہیں. بے شک، یعنی امام حسین سے پہلے بہت سی چیزیں ایسی شامل کی گئیں جو رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھیں. اب دین کا حصہ ہے نہیں، اس سے بحث میں نہیں کر رہا ہوں میں، رسول اللہ کے وقت میں نہیں تھیں. اب اس کو اجتہاد میں لے جائی، جو جی چاہے کریے، نہیں تھیں. مگر امام حسین کے بعد بادشاہوں کا اپنا وے آف لائف یا ایٹیچیوڈ حصہ نہیں بن سکا دین کا. آج کے بادشاہ ابھی جو بیٹھے ہیں وہ اسلامی ملکوں میں جو چاہے کرے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ صدر کے آنے کے اوپر عورتیں جہاں پر اتنی سخت پردے کی پابندی ہو وہاں تقریباً اپنے بالوں سے جھاڑو دے رہی ہیں اس کے سامنے جو بال کھولے ہوئے، جبکہ ہر فقہ میں بال کا پردہ خاتون کے لیے واجب ہے اور فرض ہے. تو یعنی آپ یہ بتائیے نا کہ مگر یہ جو کر رہے ہیں یہ دین نہیں بننے پائے گا، یہ کرتے رہیں. بالکل، ان کو تو امام حسین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے دین اور اس طرح کی حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی، لائن آف ڈسٹنکشن کر دی کہ اب نہیں آ سکتا. بے شک جی، بے شک. جو ابھی آپ نے کہا بس اسی سے جڑتا ہوا میرا اگلا سوال ہے کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی امام حسین علیہ السلام نے رکھی تھی کہ کہیں بھی کوئی دھوکہ، کوئی دغا، یا یوں کہہ لیں کہ سویٹ کوٹ کرنا، شوگر کوٹ کرنا اپنی بات کو کہ نہیں آپ چلیں میرے ساتھ، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ڈے 1 سے امام حسین اپنے ساتھیوں سے بھی یہی کہتے رہے، جو جڑتا رہا ساتھ میں اس سے بھی یہی کہتے رہے کہ ہماری منزل شہادت ہے.
جو آنا چاہتا ہے ساتھ میں وہ آئے, جو جانا چاہتا ہے وہ جائے. یہ جو ایک ٹرانسپیرنسی امام حسین نے رکھی تھی, اس سے ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اہل بیت کے ہاں آپ کو یہ ہر جگہ نظر آئے گی. حضرت علی کو جب دو ہمارے جو عالم اسلام میں دو خلفاء تھے وہ ہو چکے, اور ایک شورا کمیٹی بنائی گئی 6 آدمیوں کی, جس میں حضرت علی خود بھی تھے, جناب عثمان بھی تھے, اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, تو یہ سب لوگ تھے, تو 6 آدمی تھے. تو ان کو اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو جناب عثمان کے بہنوئی بھی تھے, شاید یا سالے تھے, یاد نہیں ہے مجھے, مگر یہ رشتہ نسبتی تھا. تو انہوں نے پہلے حضرت علی کو آفر کیا, اور آفر یہ کیا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں خلیفہ کی حیثیت, تیسری خلافت کی. ہاں, لیکن آپ قرآن پر عمل کریں گے, سنت پر عمل کریں گے, اور آپ سے پہلے جو 2 خلیفہ ہوئے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل کریں گے. حضرت نے کیا کہا کہ اگر ان کی, یہ نہیں کہا کہ ان تو بہت غلط کیا تھا, فرمایا اگر انہوں نے قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا ہے, ان اکارڈنس آف قرآن اینڈ سننا, تو اس شرط کی ضرورت نہیں ہے. بہت عمدہ. اور اگر اس کے خلاف کیا ہے تو یہ ناقابل عمل ہے. کسی کا بھی عمل قرآن اور سنت پیغمبر کے خلاف ہو جائے تو اس کی اتباع نہیں ہو سکتی. یہ بات کر دی, لیکن آپ کو نہیں ملی, اتنی بات کہنی تھی. اچھا, جب حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے تو انہوں نے بالکل عمل کیا. ابھی ہم دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر بہت سے مسائل جو پیدا ہوئے اور کیا کیا, ہم نہیں اس پر بحث کرنا چاہتے. تو وہ جو اسپرٹ تھی وہ ہر جگہ آپ کو اہل بیت میں نظر آئے گی. وہ یہ نہیں کہ دنیا کا وہ شوگر کوٹنگ بالکل نہیں ہوتی ان کے یہاں کہ وہ سویٹنس دکھا دیں. تو یہ جتنا ٹرانسپیرنسی آپ کہہ رہی ہیں, وہ ٹرانسپیرنسی ہر جگہ دکھائی پڑے گی. امام حسین کے یہاں ٹرانسپیرنسی تھی, وہ کسی آدمی کو مجبوراً نہیں لا رہے تھے, اور اس کو انہوں نے آخر تک. اچھا آپ بتائیے, جب انہوں نے خطبے دیے یزید کے لشکر کے سامنے تو بہت ان کو حق پر آنے کی دعوت دی ہے, حق کا اتباع کرنے کی دعوت دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا ہے مکے میں کہ چلیے چلو میرے ساتھ, چلیے میرے ساتھ. انہوں نے کہا آپ قتل کر دیے جائیں گے, اور آپ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو ان کا ہاں میں ہو جاؤں گا, لیکن کیا ہے. تو اب انہوں نے جب نہیں تیار ہوئے تو پھر کہنے لگے امام حسین سے کہ آپ اپنا یہ ہٹا دیجئے کرتا ارتا, میں ان جگہوں کو چوم لوں جن کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتا, آپ نے ہٹا دیا. یہ بتائیے یہ دین ہے یا ظاہر ہے؟ کیا بات. یہ مطلب یہ کون سا دین ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہے, ہمارا رہنما ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, اس کو قتل ہو جائے, وہ چوم چام کے اس کو چوم لیں گے, چومنے کے بعد دنیا سے رخصت کر دیں, وہ شہید ہو جائے. تو یعنی یہ تو ظاہر ہوگا نا دین کا. تو آپ نے وضاحت کر دی تھی, یہ نہیں ان سے کہا کچھ نہیں ہوگا جی بعد میں آپ کو. حضرت علی کی بیعت کرنے والے مخصوص لوگوں نے جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا تھا, وہ اسی بنیاد پر چھوڑا, وہ سمجھے تو میں گورنر ہو جاؤں گا, میری وہ ہے. جس حضرت علی اس کے بہت خلاف تھے کہ وہ جو بدری صحابی ہیں ان کا وظیفہ زیادہ ہو جو آپ سے پہلے ہوتا تھا, اور فلاں کا مہاجرین کا وظیفہ جو ہوتا تھا اسکالرشپ بیت المال سے, غنیمت آیا ہے یہ, اور ان کا وہ کم زیادہ ہوتا تھا. حضرت کہتے تھے کہ وظیفہ سب کا برابر ہونا چاہیے. کوئی کبھی اسلام لایا ہو, اب تو جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق, اس کو نہیں مانا گیا. تو جب یہ ہوئے تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جو آپ کے کئی طریقوں سے عزیز بھی ہوتے ہوں گے, انہوں نے یہی کہا کہ صاحب ہمیں تو اتنا ملتا تھا کیونکہ ہم بدری صحابی تھے. اب اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدری صحابی تھے جس نے بدر میں اکیلے 35 آدمیوں کو قتل کر دیا, 70 میں 35 مار دیے تھے حضرت علی نے, اسے کہہ رہے ہیں بدری صحابی. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے بدر میں جنگ کیوں کی تھی؟ وظیفے کے لیے کی تھی کہ اللہ کے لیے کی تھی؟ ان کا ہم نے اللہ کے لیے کی تھی. کہا تو پھر آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے. وظیفہ تو حاکم کو ضرورت کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. اب بتائیے کون ساتھ دے حضرت علی کا؟ تو اس لیے امیر المومنین کے لیے تو کسی نے اچھی بات کہی ہے کہ کوئی آتھر ہے جو مسلمان نہیں, وہ کہتا ہے علی اپنی عدل کی تلوار سے قتل کیے گئے. اگر عدل نہ کرتے تو ختم ہو جاتی بات. امام حسین بیٹھ جاتے, جو چاہتے مل جاتا, جتنا وظیفہ چاہتے مل جاتا, گورنری چاہتے وہ مل جاتی, تمام چیزیں. مگر آپ نے حق کو لیا اور جتنوں کو ساتھ لے کے گئے ان کو حق کے ساتھ لے کے گئے کہ یہ نہیں. تو دوسروں کے سامنے تو آپ نے ہدایت کی ہے, ساتھیوں سے کہا چلے جاؤ,
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی دباؤ. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں امام حسین کربلا کی لڑائی شروع نہیں ہوئی کہ امام حسین کو فتح حاصل ہو گئی. بے شک. ادھر سے آ کے لوگوں کا گلے لگا لینا موت کو, جی, اور ادھر سے ایک آدمی کا نہ جانا اور موت کو اختیار کرنا, اس نے فیصلہ کر دیا کہ کون سچ ہے کون غلط ہے. تو آپ جو کہہ رہی ہیں ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس میں اتنا سینہ چوڑا ہو تو معلوم ہو جائے کیسے کیسے لوگ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال رہتی. ہم لوگوں کو تو واقفیت بھی نہیں ہوتی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کتنے وعدے کیے جاتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. نہ جانے کتنوں کے خون پہ وہ راستہ بنتا ہے, کتنوں کے حق پہ وہ راستہ بنتا ہے. میرا علاقہ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں وہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی. ناظرین محترم, یہ وہ چند سوالات تھے جو آج کے اس ماڈرن دور میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو نہ جانے کتنے سال گزر گئے ہیں, مگر کبھی یہ قربانی گرد آلودہ نہیں ہوگی, ہمیشہ نئی رہے گی اور ہمیشہ ہر کسی کی زندگی پر اپلیکیبل رہے گی. ایسی بہترین امام حسین علیہ السلام نے مثال چھوڑی ہے, ایسا بہترین رول ماڈل ہے امام حسین علیہ السلام کہ چاہے وہ خاتون ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ گھر ہو, چاہے وہ آفس ہو, چاہے وہ ایک کنٹری کا قانون ہو, ہر لیول پر امام حسین علیہ السلام ایک آئیڈیل کردار بن کر سامنے آتے ہیں. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں جو ہم مولانا صاحب سے دریافت کریں گے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.